اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں تو کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحافظ القاری محمد اویس قادری آپ کی خدمت میں پیش حاضر ہوں، یہ دعا لے کر کہ اللہ تعالی آپ کی بیماریوں کو دور فرمائے، آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ آج کا جو مضمون ہے وہ بڑا ہی دکھ اور درد رکھنے والا مضمون ہے کہ ہم اپنے ظاہری طور پر ظاہر کو سجاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھا جوتا پہنتے ہیں، اچھی خوشبو لگاتے ہیں، اچھا پرفیوم لگاتے ہیں، اچھی ٹوپی پہنتے ہیں، خوبصورت انگوٹھی پہنتے ہیں، خوبصورت برانڈڈ واچ پہنتے ہیں۔ یہ ہم ظاہری طور پر سجتے اور سنورتے ہیں، تو ہمیں ظاہری طور پر سجنے اور سنورنے پر کیا خیال ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو اچھے لگیں۔ اسی طرح ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی سنوارا جائے تاکہ ہم لوگوں کو اچھے لگنے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو بھی اچھے لگیں۔ لوگوں کی نگاہوں میں اچھا بننے کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن تمہیں رب العالمین کی بارگاہ میں محبوب اور پسندیدہ بننے کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یاد رکھنا، باطن کوئی پرفیوم یا عطر یا برانڈڈ واچ یا برانڈڈ انگوٹھی سے نہیں سجتا، نہیں روشن ہوتا، اس کے لیے ذکر الہی کی ضرب لگانی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الذین آمنوا، اے ایمان والو، تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کہ میرے ذکر میں تمہارے دلوں کا چین ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، دلوں کا سکون میرے ذکر میں ہے، میری فکر میں ہے، میری یاد میں ہے، میری یاد میں ہے، میرے ذکر میں ہے، میرے فکر میں ہے، میرے وجدان میں ہے، تیرے ایمان میں ہے، تیرے یقین میں ہے۔ اگر تم یقین اتنا پختہ کر لوگے کہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہوں تو بیماریاں دور ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، واللہ مجھے اس رب کعبہ کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جس کے قبضہ میں موت اور زندگی کا اختیار ہے، مجھے اس ذات کی قسم، نہ تمہیں کوئی بیماری رہے گی، نہ تمہیں کوئی پریشانی رہے گی، نہ تمہیں کوئی دکھ رہے گا، نہ تمہیں کوئی بے چینی رہے گی، تمہارے دل کیسے روشن ہوگا۔ ہمیشہ ایک بات واضح رہی ہے کہ جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں انہوں نے ضرب الہی، ذکر جو ہے وہ ضرب سے کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا اور رو رو کر رب سے فریاد کر رہا تھا، اے میرے اللہ مجھے آنکھیں دے، میں نبینا ہوں، مجھے آنکھیں دے دے، مجھے نظر دے دے۔ دعا مانگتے مانگتے مانگتے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، حتیٰ کہ 10 سال گزر گئے، اس فقیر دعا مانگتے رہ گیا، مانگتا رہ گیا کہ اللہ مجھے آنکھیں دے دے، اللہ مجھے آنکھیں دے دے، اللہ مجھے نظر دے دے۔ 10 سال دعا مانگنے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی ایک فریاد بھی قبول نہ ہو، اس کی ایک دعا بھی قبول نہ ہو۔ تو اچانک ایک بادشاہ آتا ہے، کہتا ہے فقیر میاں کیا دعا مانگتا رہتا ہے؟ کافی عرصہ ہو گیا تجھے یہاں بیٹھتے بیٹھتے، یہاں فریاد کرتے کرتے، کیا ابھی تک رب العالمین نے تیری فریاد نہیں سنی؟ کیا ابھی تک 2 جہانوں کے رب نے تیری دعا قبول نہیں فرمائی؟ تو حکم دیا گیا اس بادشاہ کی طرف سے کہ میں جا رہا ہوں، میں واپس آؤں تو اس فقیر کی نظر واپس آنی چاہیے، اگر نہ آئی تو میں اسے پھانسی پہ لٹکا دوں گا، اس کا گلا کاٹ کے رکھ دوں گا۔ فقیر بڑا پریشان و حیران ہوا، اس پریشانی و حیرانی کے عالم میں بیٹھا ہوا سجدے میں گر گیا، بڑی تڑپ سے رو رو کر اس نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے اب نظر دے دے ورنہ میرا جان چلی جائے گی، اے اللہ میری جان خطرے میں ہے، آج میری جان بچا لے۔
تو اللہ تعالی نے ایک لمحے میں اس کو نظر عطا فرمائی. 10 سال اس کو نظر نہیں دی، ایک لمحے میں نظر عطا فرما دی. وجہ کیا تھی؟ کہ جو 10 سال دعا مانگتا رہا، 10 سال رب سے فریاد کرتا رہا، اس میں اتنی تڑپ نہیں تھی، اتنا اثر نہیں تھا. لیکن جو ایک لمحہ دعا مانگی وہ بڑی تڑپ کے ساتھ تھی، وہ بڑی لگن کے ساتھ تھی. جو رو کر دعا مانگی جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتی. ہمیشہ رب سے بات منوانے کا یہی طریقہ ہے کہ رو رو کر دعا مانگیں، گڑ گڑا کر دعا مانگیں، تڑپ سے فریاد کریں، لگن سے آرزو کریں، تو اللہ ضرور سنتا ہے. اللہ اپنے بندے کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے. تو ذکر الہی سے اپنے دلوں کو روشن کریں، اپنے باطن کو روشن کریں، ذکر الہی کی ضرب لگائیں، روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے دل سے گناہوں کی میل اتاریں، اپنے دل سے چغل خوری، غیبت، حسد، جھوٹ، مکر و فریب، ریاکاری کی میل اتاریں. رو رو کر اپنے رب کو راضی کریں. اللہ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.